أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، آپ کی خدمت میں سلام. آپ کے روزے، نمازیں، دعائیں، خیرات و صدقات کی قبولیت کے لیے دعا کرتا ہوں. خداوند متعال جل شانہ آسان طریقے سے قبول فرمائے. آج سورہ آل عمران تیسرا پارہ اور اس کی 14 نمبر آیات سے لے کر میں نے 19 نمبر تک تلاوت کی ہے. اس میں وہ چند چیزیں قرآن مجید بیان فرما رہا ہے. بالخصوص انسان جو ہے وہ دنیاوی زندگی میں کیا چاہتا ہے. یہی چاہتا ہے کہ اس کا گھر والے اچھے ہوں، اس کی اولاد ہو، اس کے پاس جو ہے سونے اور چاندی زیادہ سے زیادہ ہو، اور بڑے نشان زدہ گھوڑے ہوں، سواری ہو یعنی، اور چوپائے اور کھیتیاں ہوں. یہ جو انسان کی سوچ ہے یہ انسان کی ضرورت بھی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن فرما رہا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے ہاں اس سے بہتر ٹھکانہ موجود ہے. آج ساری دوڑ جو ہے ان کو ایک آیت میں قرآن مجید نے بیان فرما دیا ہے. انہی چیزوں کے لیے، انہی پہ جھگڑے بھی ہیں، اسی کے لیے تگ و دو ہے. ہر جائز اور ناجائز طریقے سے انسان پراپرٹی بن جائے، اور اولاد جو ہیں وہ سوچتا ہے اولاد اور پوتے پڑ پوتے کھاتے پیتے رہیں. سوچ کسی حد تک ممنوع نہیں. اچھا گھر ہونا چاہیے، گھر والے اچھے ہونے چاہیے، اولاد ہونی چاہیے، مال و دولت کسی حد تک ہونا چاہیے، اور سواری اچھی ہو. لیکن اس میں صرف اور صرف اسلام ان خواہشات کو کنٹرول کر کے گزرنا اس دنیا سے وہ طریقے سکھاتا ہے، تاکہ انسان انہی بھول بھلیوں میں نہ بھول جائے اور گم نہ ہو جائے، بلکہ اس سے آگے بہت کچھ پڑا ہوا ہے. لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ بالکل ہر جائز و ناجائز طریقے سے انہی چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا آج خیل مسوموں کے بجائے کہہ دیں کہ بڑی اچھی گاڑی ہو اور بڑے اچھا گھر ہو اور کاروبار جو بھی ہے سارے اسی میں آتے ہیں. ایک آیت میں
ہماری خواہشات کو گن کے رکھ دیا قرآن مجید نے، لیکن جو خواہشات اس نے رکھی ہیں ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں، ہمارے جسم میں، ان کو صرف جائز طریقے سے ایک لمیٹڈ انداز سے پورے کرنے کے لیے خود اجازت دی ہے، لیکن چونکہ جو اندھا دھن بس اسی میں لگے ہوئے ہیں، نہ رب یاد ہے، نہ اس کا حمد، نہ شکر، نہ کوئی، بلکہ آخرت کے بارے میں بھی ان کے خیالات بڑے کمزور ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے جہاں فرمایا نا کہ اے دنیا مجھے دھوکہ نہ دے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ وہ میاں بیوی دوبارہ نہیں رہ سکتے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ کیا امام علی علیہ السلام کو گھر کی ضرورت نہیں تھی؟ کیا امام علی علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت نہیں تھی؟ حتیٰ کہ جناب عباس کے بارے میں خصوصاً مشورہ کیا اپنے بھائی عقیل سے کہ مجھے ایک جو ہے بہادر بچہ چاہیے، اس قبیلے کا مجھے بتاؤ۔ تو مولا علی علیہ السلام کو کھانے پینے پہننے کی ضرورت نہیں تھی، یہ سب دنیا کی چیزیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ دنیا کو حاصل کرو آخرت کے لیے۔ یہ ایک اور خطبہ ہے مولا کا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ دنیا کی مذمت کر رہا ہے دنیا نے، جیسے ہم کہتے ہیں ہے دنیا نے مروا دیا، ہے مارے گئے، اور پھر سرپٹ لگے ہوئے ہیں پیچھے۔ تو وہاں فرمایا اے دنیا کا مذمت کرنے والے، اور پھر اس میں جو ارشاد فرمایا دنیا کی تعریف فرمائی کہ یہ دنیا سرمایہ ہے اولیاء اللہ کا، یہ انویسٹمنٹ ہے، یہاں بے شک کماؤ مگر ایسے طریقے سے جو اللہ نے فرمایا، وہاں لگاؤ جو اللہ نے فرمایا ہے۔ مختلف احادیث میں یہ باتیں آئی ہیں کہ انسان سے فوراً کچھ سوال ہو جائیں گے۔ ایک سوال یہ بھی ہوگا تو نے دولت کیسے کمائی، تو نے دولت کہاں خرچ کی۔ آج کل بڑی مشکل سے، چونکہ ذرا حالات ویسٹ والوں کے صحیح ہیں، اب کیا ہوتا ہے کرونا کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے، لوگ یعنی جتنی کوشش ہوتی ہے، جتنے جتن کر سکتے ہیں کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ویسٹ میں چلے جائیں، وہاں کے حالات اچھے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یعنی صرف مناسب طریقہ اختیار کرو، یہاں بھی مناسب طریقے اختیار کرو، کوئی عیب نہیں، مال کو کمانا عیب نہیں، مال کی طرح سوچنا، لیکن اس کو کماؤ اس طرح جس طرح رب نے فرمایا ہے، لگاؤ وہاں جہاں رب نے فرمایا ہے۔ یہ سوچ، یہ تعلیم کیسے آئے گی؟ اسی چیز سے آئے گی جیسے یہ آگے چل کر آیت نمبر 19 میں ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس اللہ کے ہاں جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو پروگرام ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ اس پہ آ کر گفتگو ہوگی اس آیت کے بارے میں۔ تو یہ بات ہے کہ یہاں ویسٹ میں رہ کر سب جائز نہیں ہو جاتا، ڈر ڈر کر آدمی کو گزارا کرنا چاہیے کہ اگر وہاں پکڑا گیا یہاں کی وجہ سے، پھر اس زندگی کا کیا فائدہ؟ یہاں کتنے دن آدمی جی سکتا ہے؟ آپ دیکھیں ذرا، یہاں کا جینا ہمارا جو ہے وہ مثلاً آج کل ایوریج ایج جو ہے 75-80 ہو گئی۔ اب 80 برس ایک آدمی جیتا ہے اس دنیا میں، اور پھر اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اب ذرا سوچے یہاں اسی دنیا میں، ذرا کہ اس کے وہاں جانے کے بعد وہ سوچے بھی صحیح تو فائدہ نہیں۔ یہاں اس دنیا میں 80 برس رہنے کے بعد وہ چل پڑا، اور آخرت میں کتنے سال رہے گا سوچیے ذرا، جنت میں کتنے سال، جہنم میں کتنے سال رہے گا آدمی، حساب کرے۔ کیا کوئی قرآن نے بتایا ہے کتنے سال رہے گا؟ قرآن نے تو فرمایا ہم فیہا خالدون، جنت والے کے بھی یہی فرمایا اور جہنم والے کے لیے بھی یہی فرمایا ہم فیہا خالدون۔ اب یہ کتنی عمر ہے کوئی یہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ چلیں ہم اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک فرض کر کے کہتے ہیں کہ وہاں ہم نے جینا ہے، آخرت میں جا کر جو ہے وہ چلیے جی 1 ملین برس جینا ہے۔
حالانکہ یہ پابندی قرآن نے نہیں لگائی، یہ ہم ایسے فرض کر رہے ہیں۔ 1,000,000 برس ہم نے وہاں جینا ہے۔ وہ وہاں کے جو برس ہیں وہ بھی پتہ نہیں یہ دنیا والے ہیں یا وہ نوری سال ہیں، لیکن چلیں 1,000,000 برس جینا ہے۔ اب ذرا 1,000,000 برس کو ڈیوائیڈ کیا جائے 80 پر، بلکہ اس میں سے بھی 15 سال نکال لو تو وہ بنتا ہے تقریباً 65 بنتا ہے۔ اب 65 کو ڈیوائیڈ کرو، 1,000,000 ڈیوائیڈڈ بائی 65۔ اب غور کریں کہ ہمارے 1 سال کے بدلے آخرت کے جو ہیں وہ ہزاروں سال آ گئے، ہزاروں سال۔ اب ہم نے ہاتھ پاؤں مارے اس دنیا میں، گھر اچھا ہو جائے، بیوی اچھی ہو، اولاد اچھی ہو، کاروبار ہو، پیسے ہوں، بینک بیلنس ہو، ہاں ہر غلط سلط طریقے سے۔ اب سوچیں کہ یہاں کا 1 سال غلط طریقے سے گزرا، وہاں کے ہزاروں سال برباد ہو گئے۔ کمال ہے ان لوگوں پر جو زندگی بھر جو ہیں وہ لگے رہتے ہیں، آخر جو ہے وہ بس اسی طرح ریشم کے کیڑے کی طرح، نہ خدا کے لیے سوچا، نہ رسول خدا کا سوچا، نہ اپنی ذمہ داریاں سوچیں۔ ایک نماز میں 7 سینٹنس میں کہہ رہا ہوں سورہ حمد کے، 5 کہہ لیتے سورہ توحید کے، 3 کہہ لیں سورہ انا اعطینا کے۔ ساری زندگی گزرتی ہے یہ 7 5 12 3 15 ہو گئے۔ 15 سینٹنس جو ہیں وہ بندے کے صحیح نہیں ہوتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر بھی کہتا ہے یعنی بسم اللہ صحیح نہیں آتی، آخر کیوں اتنا غافل ہو گیا ہے کہ وہ اخروی زندگی کے بارے میں سوچتا کیوں نہیں؟ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ اسی کمزوری کو سمجھانے کے لیے قرآن آیا ہے، اسی کمزوری کو سمجھانے کے لیے انبیاء اور ائمہ آئے ہیں، تاکہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ذرا سنبھالے، چونکہ بہت سیریس مسئلہ ہے آخرت کا، بہت سیریس مسئلہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے بار بار وارن کیا ہے، او میرے بندو بچو، جو وہاں بچ گیا وہ فوز عظیم ہے، وہ فوز عظیم ہے، جو وہاں بچ گیا وہ فوز عظیم ہے۔ تو یہ ہے، یہ دنیا کی ہے۔ پھر کیا ہے جی وہاں فرمایا قل انبئکم بخیر من ذالکم، پیغمبر فرما رہے ہیں، قرآن فرما رہا ہے پیغمبر کہو کہ کیا میں تمہیں بتاؤں اس سے بہتر کیا ہے؟ پہلے فرمایا نا واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں جو ہے وہ بڑا اچھا ٹھکانہ ہے۔ دنیا بھی تو اللہ نے بنائی ہے، لیکن 2 پروڈکٹ جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ایک دنیا اور آخرت، اور وہ خود فرما رہا ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ٹیمپریری ہے، اس کا خیال رکھنا ذرا، ایسے نہ اسی پہ نہ گم ہو جانا۔ یعنی وہ جس کو میں کہا کرتا ہوں یا آپ بھی وہی کہتے ہوں گے کسی کو سمجھاتے ہوئے کہ دودھ کی ایک بوٹل یا دودھ کی ایک جو ہے وہ 1 گیلن کے پیچھے دودھ کے نہر کو بھول جائیں، ہنی کی ایک بوٹل کے پیچھے ہنی کے پورے ریور بھول جائیں۔ اب جنت میں کیا ہوگا اس پہ گفتگو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی۔ تو بہرحال اس طرح للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، اللہ کے پاس جو ہے وہ جو اس دنیا سے بہتر ہے وہ کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو، ایک تو یعنی خدا کے احکامات کی پابندی کرو، پھر اس میں باغات ہیں، نہریں اس میں جاری ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے، اور بڑی پاکیزہ با اخلاق بیویاں ہیں، رضوان من اللہ، ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو اللہ کی رضا ہے، خدا راضی ہے، سبحان اللہ، رب العالمین راضی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ابھی میں تو سمجھتا ہوں کہ جنت کو بھول جاؤ، صرف ایک بات سامنے رکھو کہ رب راضی رہے، ایک بات سامنے رکھو۔ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ اس نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے، میں کس چیز سے راضی ہوتا ہوں، کس چیز سے ناراض ہوتا ہوں۔ یہ کتاب ہمارے گھروں میں بند پڑی ہوئی ہے، ہم نے بڑا
اگر اسی طرح مر گیا تو بڑا نقصان اٹھایا. تو ملین سال جینے کے لیے جگہ جو ہے وہاں کے لیے ہم سوچتے نہیں، برباد ہو جائے. دیکھا جائے گا جی، ٹھیک ہے، تم اگر دیکھا جائے گا تو وہاں سے واپس تو آ نہیں سکتے، نہ وہاں کوئی مزدوری کر سکتے ہو، نہ وہاں کچھ جو ہے وہ کچھ ایسی چیز کر سکتے ہو جو اپنے گھر کو بناؤ. نو، یہاں سے ہی بنا کے جانا ہے. یہ سوچ قرآن دے رہا ہے بار بار، ہر پارے میں، ہر رکوع میں، یوں کہیں ہر صفحے میں کہہ رہا ہے. فرمایا واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو باہر نظر رکھے ہوئے جو یہ کہتے ہیں. دیکھیں، الذین یقولون ربنا، ہمارے پالنے والے، اننا آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر دے. انسان غلطی، ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم معصوم بن جائیں. عصمت خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے، کوئی خود معصوم نہیں بن سکتا. اس لیے ہمیں ہر وقت جو ہے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہم اس کی نعمتیں کھا رہے ہیں مگر نافرمانیاں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن اس طرح نہیں کہ ہو جاتی ہیں. بعض آدمی جو ہے وہ بالکل اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی سوچتے بھی نہیں، بس کھا پی رہے ہیں اور اٹھے اور ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیں. اس بارے میں بھی کبھی ذرا تھوڑا سا چلیں اسی عنوان سے قرآن مجید کو کھول کر دیکھ لیں کہ جہنم کے عذاب میں ہوتا کیا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے. پھر سوچیں جنت کے بارے میں، کوئی حرج نہیں. پھر اپنے دماغ کو ٹھیک ہوتا یا نہیں ہوتا. کیا کھولتا وہ پانی ہم پی سکتے ہیں؟ اگر ہمارے سر پہ ڈالا جائے کھولتا وہ پانی تو برداشت کر سکتے ہیں؟ اس لیے دعائے کمیل میں بعض بندے ایسے کوئی مشکل آ گئی ہے کہ دعائے کمیل کی مخالفت کرتے ہیں لوگ، حالانکہ استغفار کا بہترین ذریعہ ہے. اس میں کہ میرا اللہ، میں یہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کروں گا؟ اللہ میرے ان کمزور ہڈیوں پر رحم فرما، اللہ میرے نرم و نازک چمڑے پر رحم فرما. ائمہ قرآن اور ائمہ چیخ چیخ کر جو ہیں وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور ہم ہیں جو ٹس سے مس نہیں ہوتے. پھر فرمایا کون ہیں وہ لوگ جو یہ اللہ سے ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں الصابرین، جو اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے ہیں، اللہ کے نافرمانی سے بچنے پر صبر کرتے ہیں. تکلیف ہو تو کوئی بات نہیں. الصابرین، مشکل آ جائے تو اس مشکل میں اللہ کی شکایت نہیں کرتے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کسی اور کے راستے دروازے پر نہیں جاتے کہ وہ جائیں اور کہیں خدا کو چھوڑ کر، بلکہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں. پھر میں دعائے کمیل کا عرض کروں، امیر المومنین نے تعلیم دیا ہمیں کہ اگر ہمیں مشکل ترین جگہ پہ بھی ڈال دیا جائے، یعنی جہنم میں بھی ڈال دیا جائے، تو بھی وہاں ہمیں رب کریم کو پکارنا چاہیے، یا غیاث المستغیثین. الصادقین والقانتین والمنفقین، رائے خدا میں خدا کے سامنے عاجزی سے، مخلوق کے سامنے بھی اور بالخصوص اللہ کے سامنے عاجزی سے پیش آتے ہیں. والمنفقین، خرچ کرتے ہیں رائے خدا میں. والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت جو ہیں استغفار کرتے ہیں. عزیزو، ماہ رمضان ایک اچھا موقع فراہم کرتا ہے. یہ بھی اللہ کے اپنے طریقے ہیں کہ لوگوں کو وہ طریقے، وہ عادتیں ڈال دو جس سے وہ میرے عذاب سے بچ جائیں. بہترین موقع ہے کہ سحری کے وقت جب اٹھتے ہیں سحری کے لیے، چلے زیادہ نہیں، 11 رکعت نہیں تو 2 رکعت، چلو تھوڑے سے اور کر کے 2 شب، 2 شفع، 1 وتر، 5 رکعت پڑھ لو. میرے خیال میں 10 منٹ نہیں لگتے. اس میں استغفار ہوتا ہے. 2 سجدوں کے درمیان استغفار معصومین نے بتایا ہے. دیکھیے 2 سجدے رکن ہیں، استغفار درمیان میں کرنا جو ہے وہ ریکمنڈڈ ہے، مستحب ہے.
لیکن یہ کہتے ہیں نا، پھر اسی لیے ہم سجدے میں کہتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، جنہوں نے سجدے بھی سکھائے، جنہوں نے ایسے طریقے بتایا کہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ سجدہ جو ہے وہ پیک آف ورشپ ہے، نماز ہے، جس کو آپ کہیں معراج ہے بندے کی معراج۔ جب انسان سجدے میں پڑا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ رہا ہوتا ہے نا، اس وقت انسان اپنے رب کے بہت قریب ہوتا ہے۔ تو جب اتنا قریب ہوتا ہے، معراج پہ ہوتا ہے، تو معصومین نے سمجھایا اس سجدوں کے درمیان بیٹھنا تو ہے نا تم نے، استغفار کر لو۔ یہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا تو ہے نا تم نے، استغفار کر لو، کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں معافی چاہتا ہوں بارے اللہ۔ یقین جانے اگر یہ عادت بن جائے، اگر یہ سوچ سمجھ کے ساتھ ہو جائے، محبت کے ساتھ یہ عادت کو یہ عادت ایک تو ہوتی ہے کبھی کبھی برڈن کے طور پر، نہیں، اس کو محبت کے ساتھ سر انجام دیا جائے، کمال تک لے جائے گی۔ پھر رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، میں بس اتنے ہی چل رہا ہوں، ترجمے کے ساتھ چند آیتیں۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خود اللہ گواہ ہے کہ وہ اس کے بغیر کوئی لائق عبادت نہیں۔ یعنی اللہ کیسے گواہی دے رہا ہے؟ اللہ کی گواہی پوری کائنات ہے۔ امین فرماتے ہیں وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز گواہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی معبود ہے۔ آپ بتائیں کہ ایک آج تو آسان ہے، ایک چھوٹے سے ذرے جس کو ایٹم کہتے ہیں، وہاں سے لے کر آپ گلیکسی تک چلے جائیں، یعنی جس کو کہکشاں کہتے ہیں، اس سارے نظام کو دیکھیں کہ پورے سسٹم میں جکڑا ہوا ہے، پورے سسٹم میں جکڑا ہوا ہے، کہیں بھی جھول نہیں، لیکن یہ علم سے پتہ چلتا ہے۔ یہ پورے سسٹم میں جکڑا ہوا ہے، اس پورے نظام کی اکائی، مطلب یہ ہے اس کا بنانے والا ایک ہے، اس کا ڈیزائن کرنے والا ایک ہے، اس کا کوئی دوسرا اس میں نہ شریک ہے، نہ کسی کو قدرت حاصل ہے۔ اور ملائکہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے بغیر، چونکہ ان کو علم دیا گیا ہے، اور اولو العلم انسانوں میں سے جو انصاف کے ساتھ قائم ہے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ واحد لا شریک ہے۔ عزیزان گرامی، خدا را اس پہ غور کرو، اللہ کی وحدانیت کی گواہی کے لیے علم چاہیے۔ علم کے بغیر، اس پہ سوچیں، ہر آدمی سوچے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسوں میں داخل ہو جائیں، آپ کے سامنے بہت سیدھی سیدھی باتیں ہیں، قرآن ہے، آج تفسیریں موجود ہیں، قرآن کے ساتھ لگ جاؤ۔ وہ صاحبان علم جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی لائق عبادت نہیں۔ جہالت، میں نے ایک عالم سے سنا اور شاید فرمان بھی پڑھا ہو، سب سے بڑا دشمن مولا علی علیہ السلام کا جہالت ہے اور جاہل ہے۔ بلکہ ایک حدیث مولا کی میں یاد عرض کر دوں، فرمایا 2 آدمیوں نے میری کمر کو توڑ کے رکھ دیا، 2 آدمیوں نے میری کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ مولا علی کی کمر توڑنے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 بندوں نے میری کمر کو توڑ کے رکھ دیا، ایک، پہلے میں اس کی بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، ایک عالم بغیر عمل کے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، میں بھی استغفار کرتا ہوں، سب عزیز دوستوں کی طرف سے استغفار کرتا ہوں۔ ایک عالم جو بغیر عمل کے ہو، علم تو رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، اور ایک جاہل جو بغیر علم کے عمل کرے۔ عالم بلا عمل اور جاہل عامل بلا علم۔ پلیز ناراض نہ ہونا، پلیز ناراض نہ ہونا، ناراض ہونے کے بجائے علم کی طرف بڑھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یعنی مولانا امام صادق فرماتے ہیں تم قرآن پڑھنا شروع کر دو، اگر اس میں یعنی قرآن کو سمجھنا اور پڑھنا شروع کر دو، جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو، اگر اسی دوران مکمل قرآن نہ بھی ختم کر سکے، مر گئے، تو تمہارا مرتبہ بلند ہوگا۔ لیکن یہی بات ہے کہ چھوڑ دیا لوگوں نے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آج میں نے کل بھی عرض کیا اور آج بھی عرض کر رہا ہوں،
کہ ہماری قوم میں یہ خامی موجود ہے. ہر آدمی اپنے گریباں میں دیکھے، میں اسی قوم کا فرد ہوں، قرآن سے دور ہیں، قرآن نہیں پڑھتے. بہت کم لوگ ہیں. اگر ایک جگہ 10-15-20 آدمی ضرورت پڑ جائے گا قرآن کی تلاوت کریں چلو کسی مرحوم کے لیے، تو نہیں ملتے. اور قرآن صحیح اور پھر توجہ کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ چلیں. اگر ہم عرب نہیں ہیں، اگر کمی بیشی ہو جاتی ہے، لیکن کم از کم ترجمہ تو ہماری زبانوں میں موجود ہے. خدا را یہ موقع غنیمت جانو، جب تک زندگی ہے لگ جاؤ قرآن مجید کے ساتھ، ترجمہ پڑھو، امام کے ساتھ ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، خدا کے کلام کو اس طرح پڑھو ایک زندہ کلام کی طرح. ناطق ہے قرآن. اللہ. اور اس کے بعد جملہ آ گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین اسلام ہے. اور اسی سورہ میں آ گیا ہے فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ انسان چلتا رہا قبول نہیں ہوگا. کچھ کرتا پھرے نہیں قبول ہوگا، نہیں قبول ہوگا. میں نے تو نہیں کہا مولوی پر ناراض ہونے کی ضرورت نہیں. مولوی بھی اسی طرح بیچارہ محتاج ہے جس طرح آپ لوگ محتاج ہیں. قرآن، دین، ائمہ، ان کے فرامین، لگ جاؤ اس کے پیچھے اور اپنی خود اصلاح کرو. علم نہ ہوا تو کوئی بھی آ کر گمراہ کر سکتا ہے، عقیدہ خراب کر سکتا ہے، اعمال خراب کر سکتا ہے. اب میں کیا بتاؤں، میں اسی قوم کا فرد ہوں. کچھ لوگ کہنے لگے جی ہماری نماز ہی علی علی ہے. کچھ لوگ، اب یہ باتیں جو ہیں یہ کیوں آئی ہیں؟ یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، عقل رکھتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہوں نے دین پڑھا نہیں. اس طرح جو ہے وہ لوگوں کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. یعنی اب کیا کریں، ہم کیا ہو رہا ہے ہمارے اپنے اندر. ایک صاحب نوح پڑھ رہے تھے ماتم داری کا حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل اقامت و اذان میں نماز کو ہم کہتے ہیں. سارے اعمال اسی چیزوں کے لیے جو بھی ہم کرتے ہیں، ہم شروع کرتے ہیں وہ اسی چیز کے لیے ہیں. یہ نماز ہے، یہ قرآن ہے، یہ ائمہ خدا کا فرمان ہے، ان کی سیرت طیبہ ہے. لہذا عزیزان گرامی ایسی بات کرو کہ جس سے سننے والے جو ہیں، علماء کا بھی کام ہے، ذاکرین کا بھی کام ہے، ہمارا سب کا کام ہے کہ ہم ایسی بات کریں جس سے لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو، اعمال کی اصلاح ہو. لوگوں کو نکمہ نہ کریں کہ لوگ جو ہیں وہ ائمہ سے دور چلے جائیں، خدا سے دور چلے جائیں. اور پہلے بھی میں نے کہا، میرے خیال میں آج پھر میں دہرا رہا ہوں کہ نماز کا قائم کرنا، پنجگانہ نماز کا قائم کرنا صحیح سوچ کے ساتھ اور مسائل جان کر، یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ بالکل چھوٹا سا ہے کہ اس کو بظاہر یہ ٹائم کے لحاظ سے، مگر بہت بڑا عمل ہے اجر کے لحاظ سے. اس پر سارے اعمال ڈیپینڈ کرتے ہیں. اس لیے کہ خدا سے ہمارا دعا سلام ہی نہ ہو، پھر کہیں ہماری نیازیں قبول کر رہے ہیں، ہماری مجلسیں قبول کر رہے، پھر کہیں ہم جو ہے ہمارے والدین کو بات چیت ہی نہیں، پھر کہیں جی ائمہ ہمارے سفارش کریں، شفاعت کریں. آپ خدا سے، ائمہ کے خدا سے، ائمہ کے رب سے آپ بات نہیں کرتے، آپ توہین کرتے ہیں رب العالمین کی. وہ بلاتا ہے تمہیں تو تم جاتے نہیں. یعنی توہین کرنے والا ائمہ اس کی شفاعت کریں گے. میں پھر دہرا رہا ہوں عزیزو، یہ پھر مسلسل آئے گا. چونکہ بعض چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہر مرحلے پر آپ کو ریمائنڈ کراؤں گا، جیسے قرآن ریمائنڈ کراتا ہے کہ آپ اور مجھ سے اور میرے بچوں سے اور سب لوگوں سے نماز جو ہے ہمیں کسی صورت میں نہیں چھوٹنی چاہیے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، اور اسی پہ بات ختم ہو جائے گی تقریباً، کہ اپنے آپ کو سنبھالو. کبھی کبھی بیٹھ کر، بس آخری مشورہ، کبھی بیٹھ کر جو ہے وہ ذرا گنو قرآن مجید سے، وہ نعمتیں گنو قرآن مجید سے، نوٹ کرو کہ اتنی نعمتیں ملنے والی ہیں جنت میں. اور وہ عذاب دوسرے پیپر پہ نوٹ کرو کہ وہ جو ملنے والا ہے قیامت کے روز مرنے کے بعد. مسئلہ تقریباً حل ہو جائے گا. مائنڈ غلطی پہ تو واپس آ جائے گا. اللہ آپ کی مدد کرے، اللہ میری مدد کرے. معصومین کا واسطہ تجھے اللہ، قرآن کا واسطہ تجھے اللہ، ہماری مدد فرما. جہنم کا عذاب نہ میں برداشت کر سکتا ہوں، نہ مومنین کر سکتے ہیں، نہ میری اولاد برداشت کر سکتی ہے. ان کو اس عذاب سے بچا لے.
دعاؤں میں یاد رکھیں. میں بھی دعائیں کر رہا ہوں. اللہ آپ کو اس دنیا کی جو بلائیں سے بچائے، آخرت کی بلاؤں سے بچائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.